نہ صرف اسٹوڈنٹس مگر ٹیچرس کو بھی علم نہیں ہوتا کہ 11 اگست جو ہے ہم وہ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں یا اس دن کو مائنورٹی ڈے کیوں کہا جاتا ہے. کیا آپ کو معلوم تھا کہ 11 اگست کو پاکستان میں نیشنل مائنورٹیز ڈے بنایا جاتا ہے؟ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. آج کے ایپیسوڈ میں وی آر جوائنڈ بائی مائنورٹی رائٹس ایکٹیوسٹ اشوک کمار اینڈ سبیحہ شاہین. آپ ڈفرینٹ مذہب کے لوگوں کو تو چھوڑیں، آپ مسلمانوں کے اندر انٹالرنس ہے، پھر جینڈر کے حوالے سے انٹالرنس ہے، ہم ٹرانس کمیونٹی کے ساتھ بہت انٹالرنس کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ پھر افرمیٹیو ایکشن لیا جاتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو گروپس ہیں، یہ جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، ان کو آپ کوٹے کے ذریعے ایک دفعہ برابر لانے کی کوشش کرو. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. اور آج ہم بات کریں گے ٹیکنیکلی ایک ڈیٹ کے بارے میں، اور وہ ڈیٹ ہے 11 اگست. 11 August it's a national minorities day in Pakistan, and to talk about 11th August کا مقصد کیا تھا، اس کی اہمیت کیا ہے، اینڈ جسٹ اوور آل پاکستان میں انکلوژن، ڈائیورسٹی اور ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان کے کیا حالات ہیں، اس کے بارے میں آئی ہیو ٹو ویری اسپیشل گیسٹ ان فرنٹ آف می. سب سے پہلے میرے ساتھ ہیں سبیحہ شاہین، جو کہ ہیں برگت کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر. برگت ایک یوتھ آرگنائزیشن ہے جو امپاورمنٹ پہ، انکلوژن پہ، ڈائیورسٹی پہ اور بڑی چیزوں پہ کام کرتا ہے. اٹس بن کتنی پرانی آپ کی؟ جی 25 سال. اینڈ آئی تھنک یو ور یور سیلف اے یوتھ ایکٹیوسٹ جب آپ نے یہ شروع کی تھی، رائٹ؟ اینڈ دین آئی ہیو اشوک کمار، جو کہ ایک پروفیسر ہیں سندھی لینگویج کے. یہ پنجاب یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے، لمس میں بھی پڑھاتے ہیں، میٹھی تھر پارکر سے یہ بلانگ کرتے ہیں. اینڈ سبیحہ اور اشوک آپس میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں اگین انہی تھیمس پہ، انٹرفیتھ ہارمنی پہ، یوتھ امپاورمنٹ پہ، اینڈ اسینشلی کمیونٹی کی انٹرونشن پہ. اینڈ اشوک ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اور ان سے ہم تھوڑی بہت چیزیں سیکھیں گے جو ویسے تو ہمیں ہماری ہسٹری کی کتابوں میں سکھانا چاہیے تھا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. تو ویلکم بوتھ آف یو، بہت بہت شکریہ. تو سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 11 اگست کا مائنورٹیز ڈے ہے، اس کا کیا ریزن تھا، اس کا کیا مقصد ہے؟ بہت شکریہ ریشم. اور 11 اگست جو ہے بیسیکلی اس کو نیشنل مائنورٹی ڈے جو ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ 2009 میں کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ آپ نے جیسے بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں جو 11 اگست کو تقریر کی تھی، اس تقریر میں بہت واضح طور پہ انہوں نے کچھ الفاظ کا استعمال کیا تھا، کچھ جملوں کا اظہار کیا تھا. اس پہ اشوک بھی بات کر سکتے ہیں، جس میں انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہیں، خواہ ان کا تعلق کس خطے سے ہے، کس مذہب سے ہے، کس ذات سے ہے، کس نسل سے ہے. اس بات سے بالا تر ہو کے جب بات ہوگی قانون کی، جب بات ہوگی آئین کی، جب بات ہوگی پاکستان کی ریاست کی، تو وہ سب برابر کے شہری ہیں. تو اسی چیز کو بیسیکلی انڈورس کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے 11 اگست کو نیشنل مائنورٹی ڈے ڈکلیئر کر دیا. اور اشوک، سنس آپ ینگ لوگوں کے ساتھ، آپ تو پلیز اس میں بھی آپ اور ڈیٹیل ڈالیے گا، لیکن سنس آپ ینگ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ آن اے ڈیلی بیسس کرتے ہیں، کہ آپ ایک پروفیسر ہیں، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے 11 اگست کیا ہے؟ لائک ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس وڈ ایون نو واٹ اٹ از؟ بہت شکریہ ریشم. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایون نہ صرف اسٹوڈنٹس مگر ٹیچرس کو بھی علم نہیں ہوتا کہ 11 اگست جو ہے ہم وہ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں یا اس دن کو مائنورٹی ڈے کیوں کہا جاتا ہے، خاص طور پہ نیشنل. جی ہاں بالکل. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا، کیونکہ ان کی جو تقریر تھی اس میں بیسیکلی جس طرح سبیحہ نے ابھی بات کی، تو اس میں کلیئر تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں، گرجوں میں، گرودواروں میں جانے کے لیے. اور اب جو حالات 47 کے بعد ہم 2023 میں ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ڈفرینٹ پروونسز میں تو اس طرح کی آزادی ہے، مگر پنجاب میں یا کے پی میں اس طرح کی صورتحال شاید اب نہیں رہی. بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں حالات فرق ہیں پنجاب سے؟ سندھ میں حالات دیکھیں، اس کے دو وجوہات یہ ہیں کہ سندھ میں جب مائگریشن ہوئی، جب پارٹیشن ہوئی، تو لوگ جب مائگریٹ کر کے جا رہے تھے تو وہاں کی جو مقامی مسلمان کمیونٹی تھی، انہوں نے ریزسٹ کیا کہ یہ ہمارے دھرتی کے مالک یہ ہیں،
زمین ان کی یہ ہے, یہ کبھی یہاں سے نہیں جا سکتے. اگر یہ جائیں گے تو فار ٹائم بینگ جائیں گے, اور جب واپس آئیں گے تو ان کی ملکیتیں انہیں واپس دے دی جائیں گی. مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. اس کے باوجود بھی سندھ کے اندر ہندو کمیونٹی بہت زیادہ اب بھی رہتی ہے, اور وہ جو اپنی مذہبی آزادی ہے اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, اور وہاں وہ انجوائے بھی کرتے ہیں اس چیز کو. میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گی. پاکستان کے اندر نا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے, کیونکہ ہم پنجاب میں جو رہتے ہیں, پنجاب بڑا صوبہ ہے, تو یہاں پہ کرسچنس کی میجورٹی ہے. ہمیں لگتا ہے جب بھی ہم پاکستان کے اندر دوسرے مذاہب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کرسچن زیادہ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہم ٹوٹل مینورٹیز کو دیکھیں تو یہاں پہ ہندو زیادہ ہیں اور کرسچنس کم ہیں. تو یہ ایک انفارمیشن جو میرے لیے بھی نہیں. بالکل, یہ مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک میں کوئی 20 سال کی تھی جب مجھے پتہ چلا تھا کہ نہیں, الٹا سین ہے. ایون آئی تھاٹ کہ پاکستان میں دا کرسچن کمیونٹی ہیز دا ہائیسٹ پاپولیشن, بٹ دیٹس ایکچولی ناٹ ٹرو, اٹ از دا ہندو کمیونٹی. تو بٹ یو آلسو مینشن کہ یہ جو دن تھا یہ 2009 میں اس کو نیشنل مائنورٹی, تو اس کا تھوڑا بہت آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کی, یعنی اتنی دیر کیوں لگی ہمیں؟ دیر آئے درست آئے. تو بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ مختلف, یہی آپ کو پتہ ہے کہ سی ایس اوز میں, سول سوسائٹی کے اندر آرگنائزیشن جو مینورٹی رائٹس پہ کام کرتی ہے, اور ایون فیتھ بیسڈ آرگنائزیشن بھی جو پاکستان میں ہے, وہ ان ایشوز پہ کام تو کرتی رہتی ہیں, اور اس طرح کی لابنگ بھی ہوتی رہتی ہے. بہت عرصے سے اس طرح کی لابی ہو رہی تھی, اور خاص طور پہ جب بھی مینورٹی کے لوگ بات کرتے تھے یا کام کرتے تھے تو ہمیشہ وہ قائد اعظم کی اسپیچ کا ایک ریفرنس دیتے تھے. اور ان کا ہوتا تھا کہ بھائی مطلب قائد نے جب بنانے سے پہلے انہوں نے تو بہت کچھ کہا تھا, ویسے ہم نے ان کی کچھ نہیں سنی. تو یہ ہے کہ اس پہ تو پھر فائنلی آپ کو تو یہ جیسے آپ ایڈوکیسی کرتے رہتے ہو بات کرتے رہتے ہو کہ کبھی نہ کبھی تو ہماری سنی جائے گی. آپ پتہ ہم سول سوسائٹی والوں کی, اور خاص طور پہ یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں, ہم تو ہر وقت لگے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریشم کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں اس طرح کی ہوتی ہیں جو نیگیٹو جاتی ہیں پاکستان کے اپنے بھی, تو وہ کمیونٹی کے اندر جو چیزیں اندر ریزالو نہیں ہوتی چیزیں. خاص طور پہ ایک ایشو آپ نے کئی بار سنا ہوگا فورس کنورژن کے حوالے سے. حالانکہ سندھ کے اندر ایکسیپٹیبلٹی اب بھی ہے, جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ جو سندھ کا جو ایک ہندو ہو یا پھر مسلمان ہو, اگر اس سے آپ پوچھیں گے باقی صوبوں کے علاوہ, تو جب اس کی پہچان یا آئیڈینٹیفیکیشن کی جب بات آئے گی تو کہیں گے کہ میں سندھی ہوں. دین وہ پھر ہندو ہے یا مسلمان ہے, اور پاکستانی پھر وہ ایٹ دا اینڈ جا کے بنتا ہے. تو ایز اے ہیومن وہ کیا ہے, اس کی جو پہچان ہے وہ ایز اے سندھی کے طور پہ ہوتی ہے, اور پیرلل چاہیے. ہاں, تو جو 2009 کی جب بات ہوئی تھی کہ ایک تو رجسٹریشن ہو رہی تھی, اور اس کے علاوہ جو این جی اوز کا اپنے طور پہ کام چل رہا تھا, جب فورس کنورژن کا جب ایشو سامنے آیا 2004 یا 5 کے بعد, اس کے باوجود بھی 4 سال لگے کہ مائنورٹی کے رائٹس کیا ہیں یہاں پر, ان کو کس طرح یہ رائٹس ملنے چاہیے. تو ایک معاملہ سندھ کے اندر اب بھی وہ اسی آب و تاب کے ساتھ مطلب پھیل رہا ہے کہ وہ کمیونٹی اب یہ سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ اب شاید ہم یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. تو ایک بنیادی وجہ شاید اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دن بدن پاکستان میں انٹالرنس زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ ڈفرینٹ مذہب کے لوگوں کو تو چھوڑیں, آپ مسلمانوں کے اندر انٹالرنس ہے, پھر جینڈر کے حوالے سے انٹالرنس ہے, ہم ٹرانس کمیونٹی کے ساتھ بہت انٹالرنس کر رہے ہیں. تو بیسکلی معذرت کے ساتھ اگر آپ ایک میجورٹی میں نہیں ہو, چاہے وہ کوئی بھی میجورٹی ہو, چاہے وہ آپ کی جینڈر کی میجورٹی ہو, آپ کی پروونس کی میجورٹی ہو, تو پھر آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. میں ریشم کہوں گی کہ دیکھیں 3-4 لیولز پہ میں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو کچھ کام ہو بھی رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو کچھ پازیٹیو آپ کو چیزیں بھی نظر آتی ہیں, جسے 2% کوٹے کی بات آپ بھی اس پہ بات کرتی رہتی ہیں, ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے جو ریلیجس مینورٹیز تھی ان کے لیے جاب کے اندر کوٹا رکھا, وہ 5% تھا. آئی نو کہ اس کے اندر, اور اشوک صاحب بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. لیکن امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی, ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس اس طرح سے پڑھے لکھے ریلیجس مینورٹی کے لوگ نہیں ہمیں ملتے. کیونکہ وہی بات ہے نا, ایک سرٹن کلاس اور بیک گراؤنڈ بھی ہے نا, کہ جہاں پہ انفارچونیٹلی زیادہ مارجنلائزڈ ہیں یا زیادہ وہاں پہ وہ ریسورسز کم ہیں ان کے پاس. تو پھر اسی کو بیس بناتے ہوئے پھر یہ ایک اگین سول سوسائٹی نے اور مختلف آرگنائزیشن نے, برگد بھی اس میں شامل تھا, اور ڈیفینیٹلی اور بھی بہت ساری آرگنائزیشن شامل تھی, بہت سارے انڈیویجول شامل تھے.
تو انہوں نے یہ ایک کمپین چلائی. تو پھر یہ جو ہے ریلیجس منارٹیز کے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز کے اندر 2% کوٹا مل گیا. تو میرا خیال ہے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کوٹے کے تحت اشوک صاحب بہتر جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی یہ کوٹا جتنا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. اچھا, اب اس سے اگلا سوال ہوتا ہے کہ کیوں, مطلب ریلیجیس منارٹیز کو ایک سہولت مل رہی ہے. مثال کے طور پہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو جاب کے اندر ہے, آپ CSS بھی کرتے ہو تو آپ کا کوٹا ہے, آپ آرمی میں بھی جاتے ہو تو آپ کا کوٹا ہے, لیکن لوگ نہیں آ رہے. اس وقت یہ تھا کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اب یہ ہے کہ جب ہم یونیورسٹی لیول پہ جب کوٹا آ گیا ہے تو اب کیا چیلنج ہے؟ اب چیلنج یہ ہے کہ اسکول لیول پہ لوگ نہیں پڑھ رہے. تو اب یہ ایک پوری چین ہے نا جس پہ بات کرنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اب ہم ایک کمپین شروع کر رہے ہیں بالکل کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ریلیجیس منارٹی کے لوگ ہیں وہ اسکولوں میں ان کی انڈکشن بڑھے, ان کے کالجز میں آئیں, وہ آگے جائیں. کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن بڑا کی فیکٹر ہے, اور ایجوکیشن کے پیچھے جو کی فیکٹر ہے وہ ظاہر ہے ریسورسز ہے, اور فائنینشیل آپ کی جو حیثیت ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے. بدقسمتی سے یہاں پہ بھی آ کے ہندو اور کرسچنز میں ایک فرق آ جاتا ہے. ہندوز جو ہیں وہ فائنینشلی سندھ کے اندر بڑی بہتر پوزیشن پہ ہیں. پنجاب میں جو کرسچنز ہیں ان کی جو فائنینشیل حیثیت ہے وہ بہت بری ہے, جو کہ ہمارے لیے میرا خیال ہے بڑی شرم کی بات بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے کہ ایک لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں اور ایک پوری کمیونٹی جو ہے وہ فائنینشلی اتنی پیچھے رہ گئی ہے. بالکل نہیں. اینڈ پلیز اگر اشوک آپ اس پہ بھی تھوڑی بات کریں کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر, کیونکہ جتنا مجھے پتہ ہے کہ ایک تو اپرچونیٹیز بھی کم ہوتی ہیں, دین دیر از آلسو بیکاز لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, سینسٹیوٹی نہیں ہوتی, ڈسکرمنیشن بھی ہوتی ہے. ہم نے اتنی دفعہ کام کیا ہوا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں بھی ہم ریئل لائف انسیڈنٹس پہ تھیٹر وغیرہ بناتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں کسی کرسچن پاکستانی سے یا ہندو پاکستانی سے, تو تھوڑی دیر بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یار وہ ایک استاد ہوتا تھا جو ڈسکرمنیٹ کرتا تھا, جس کی وجہ سے پھر آپ اسکول جانے. تو وی آل یعنی اف یو کین جسٹ کائنڈ آف ٹاک اباؤٹ کہ ایک کیا ہرڈلز ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا چیزیں ہیں دیٹ جو سپورٹ کرنے کے لیے بھی موجود ہے. ایبسلیٹلی. ریشم, جیسے ابھی حبیہ نے بھی یہی بات کی کہ جب پازیٹیو چیز یہ ہے کہ 2% کوٹا یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا 2004 کے بعد, مطلب پنجاب کے اندر میں نے کبھی ایسے بچے نہیں دیکھے کہ جو آ کے یہاں پڑھ رہے ہوں, چاہے سندھ سے آئیں, چاہے KP سے آئیں, چاہے بلوچستان سے آئیں, یا پنجاب کے اپنے بچے بھی. تو مائنورٹی کے اندر وہ سیٹس نہیں ہوتی تھی. اب ایڈوکیسی بھی بھرگت نے اس پہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور کام کیا, ایڈوکیسی کی اس کے اوپر, اور پھر یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کے ساتھ ایک کانفرنس کی گئی بھگت کی طرف سے, جس میں انہیں یہ مینشن کروایا گیا کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اگر ہمیں مائنورٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو یہ کوٹا ہمیں دینا پڑے گا تاکہ وہ آگے جاب میں جا کے بھی اپنا ایک حصہ ڈال سکے, کیونکہ پورا ایک چین ہے ایک. اگر وہ پائپ لائن میں بچے پڑھ نہیں رہے تو آگے جابس اس کو کہاں سے ملیں گی. تو وہ اس سال اب میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر بھی, پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی جب میں دیکھتا ہوں تو 40 سے 50 بچے ایسے ہیں جو پازیٹیولی وہاں پڑھ رہے ہیں اور ان کو کوٹا ملا ہے. اور ظاہر ہے اس پہ محنت تو کرنی پڑے گی. اب یہ سٹارٹ ہے, آگے جا کے اس کو پازیٹیو چیزیں بہت بہتر ہوں گی. اور جب کمیونٹی یونیورسٹیز میں آ کے, اسکولوں میں یا کالجز میں آ کے ملتی ہے, جب کمیونیکیشن ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے اندر ایک سیناریو ہے کہ مائنورٹی کے جو لوگ جو وہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں, تو وہ ایک مسکنسیپشن جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہوتا ہے لوگوں کے اندر. کہ اب میں سندھ سے آیا تھا تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کا نام تو اشوک ہے, تو آپ انڈیا سے کہاں سے آئیں. وہ تو پھر اگر کسی کے نام سے آپ اس کی نیشنلٹی اگر ڈیفائن کر دیں گے کہ دس از ناٹ پاسبل. پاکستان کے جھنڈے کے اندر اگر گرین حصہ ہے تو پھر وائٹ حصہ بھی تو موجود ہے جو اس جھنڈے کی ایک بہت اہمیت, جھنڈے کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کی ایک پہچان ہے. اب ایجوکیشن کی اگر جو بات کریں تو جو میں نے فیل کیا ایز اے ایجوکیشنسٹ, کیریکولم کے اندر بہت زیادہ پرابلمس تھیں ہماری, جس کے اندر ایک بچہ اگر کلاس میں جا رہا ہو اور وہ بچہ مائنورٹی سے بلانگ کرتا ہو, اگر 50 کی کیپ ہے, اس 50 کی کیپ کے اندر اگر ایک بچہ مائنورٹی کا ہے, اس کیریکولم میں یہ سکھایا جا رہا ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, ٹھیک ہے, تو سکھایا جاتا ہے. حالانکہ آپ ورڈنگ کو کسی اور طرح سے بھی لے سکتے ہیں, مگر اس کیریکولم میں ہمارے ساتھ یہ پرابلمس رہی ہیں جس وجہ سے مائنورٹی کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. تو اب اس میں جب سنگل نیشنل کیریکولم آیا
تو وہ چیزیں کسی حد تک اس کو ریئلائز کیا گیا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, اس کیریکولم کے اندر پازیٹیو چیزیں آنی چاہیے. ایون لاہور کا جب ذکر آتا ہو اور کیریکولم کے اندر نہ گلاب دیوی کا کوئی ایسا کنٹینٹ لٹریچر ہو, نہ گنگا رام کا کوئی, نہ رنجیت سنگھ کا ہو, تو میرے خیال میں تو پھر ہم اپنا پازیٹیو امیج آگے کہیں دے ہی نہیں رہے. بالکل. آئی تھنک بہت دفعہ لوگ یہ نہیں سمجھتے, ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز نیگیٹو ہے کسی مائنورٹی کے بارے میں تو تب ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے, بٹ بہت دفعہ اریجر ہوتا ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, آپ تو اس کی اتہاس کا, اس کی ہسٹری کا پارٹ ہی نہیں ہے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی, آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ یو گائز فالو لائک ورلڈ پالیٹکس, بٹ ا لاٹ آف دیٹس ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ ان انڈیا رائٹ ناؤ, بیکاز وی ڈو ہیو an authoritarian government of نریندر مودی, کہ وہ مغل امپائر کی چیزیں ایسا ایسا اپنے کریکولم سے ختم کر رہے ہیں, وہ اس کو اون ہی نہیں کر رہے. اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ دیٹس آلسو وٹ وی ہیو ڈن, یعنی ہم یہاں پر کوئی نہیں, ہم بھی کوئی اتنے کمال کے نہیں ہیں ان سے. دس از وٹ ہیز آلویز ہیپنڈ, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اور تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اسپیسیفک ہیٹ اگر کتاب میں نہیں ڈھونڈ پا رہے تو آپ کو لگتا ہے ہیٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ اریجر کی شکل میں آتا ہے, وہ انویزیبلٹی کی شکل میں آتا ہے. اینڈ مجھے خود یاد ہے کہ یہ تو مجھے میری اپنی کور میموری ہے, میں اسکول میں تھی اور ہم اسلامیات کی کوئی کلاس تھی, آئی ڈونٹ نو پاک اسٹڈیز کی کوئی کلاس تھی, جس کے اندر تہواروں کی بات تھی کہ مسلمان عید بناتے ہیں, اور اس میں دیر واز دس لائن کہ اب مجھے ایگزیکٹلی بھول گیا, بٹ اس کی امپلیکیشن یہ تھی کہ جو مسلمان لوگ اپنے تہوار بناتے ہیں اس کی ایک بڑی ریلیجیس ویلیو بھی ہوتی ہے, لیکن جو باقی ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے شغل میلہ بس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لائک اس کا وہ لنک, لائک ہمارا دادا وہ جو بھی اس کو کہیں گے آپ, اس کا انہوں نے didn't tell کہ اس کی ریلیجیس ویلیو کیا ہوتی ہے, وہ اریجر تھا, رائٹ, لائک ہمارا ڈیٹیل میں وہ ایک جنرل ایک چیز بتا دی. اینڈ دین آئی ریمبر آئی ریز دیٹ کویسچن ان کلاس, اینڈ دین دا ٹیچر گیو می اے ویری فلپنٹ آنسر. اینڈ آئی تھنک یہ بہت دفعہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ جو کیوریوسٹی بچے کی ہوتی ہے وہ آپ کل کر دیتے ہو, بیکاز آپ آگے سے ان کو بتاتے نہیں ہو, اور پھر وہ کیوریوسٹی کل کرتے 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 وہ پہلے اگنورینس ہوتی ہے اور وہ اگنورینس پھر ہیٹ میں بدل جاتی ہے, رائٹ. تو اف آئی ور ٹو آسک یو گائز, آپ لوگوں نے اتنی انٹرونشنس کی ہیں, آپ نے ورک شاپس کی ہیں, آپ نے بہت کام کیا جہاں پر ہندو, مسلم, کرسچن سارے بچے ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں, تو پلیز enlighten us with some stories of transformation, جہاں پر کیا کہتے ہیں, because I'm sure you have stories جہاں پر وہ انٹریکشن فروٹفل ثابت ہوئی, جہاں ڈفرینٹ مذہب کے لوگ ملے اور کوئی گروتھ ان کی ہوئی. میں تھوڑا سا ایک دو چیزیں ہیں جو اس پروگرام میں ضرور کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ابھی ہو یہ رہا ہے کہ یہ نیشنل مائنارٹی ڈے ہے, لیکن اتنے سالوں میں اس کے اوپر جب بھی بات ہوتی ہے یا جو بھی سیلیبریشن ہوتی ہے وہ ریلیجیس مائنارٹیز کو لے کے ہوتی ہے. اچھا, ہم جینڈر مائنارٹی کی بات بالکل نہیں کرتے. تو ایک تو میرا خیال تھا کہ ہم آج کے دن میں ہم جینڈر مائنارٹی کی بات بھی, کیونکہ مائنارٹی تو مائنارٹی ہے نا, اور وہ جیسے ہم نے بار بار کہا کہ ایک ریلیجیس مائنارٹی ہے, ایک جینڈر مائنارٹی ہے, اور بھی مائنارٹیز ہیں مطلب ہمارے ہاں, لیکن یہ جو ہے ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسری, اس وقت نا گورنمنٹ نے ایک بڑی اچھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ خواتین کو 15 سال سے لے کے 55 سال کی عمر کی خواتین کو اسکوٹرز دیں گے, بہت ہی کم قیمت کے اوپر نا 22,000 کے قریب اسکوٹرز دیں گے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آج کل میں بات کر رہی ہوں مختلف لوگوں سے کہ اس کے اندر جو ریلیجیس مائنارٹیز کی خواتین ہیں ان کے لیے ایک کوٹا رکھ دیں. بالکل, مطلب یہ پلیز میں چاہوں گی آپ بھی بات کریں بار بار اس کے اوپر. ریشم, دیکھیں ہوتا کیا ہے, گورنمنٹ کے جب اس طرح کے ایکشنز ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں. ایک تو کہ وہ بہت بڑی ایک نمبرز کو کور کر لیتے ہیں, 22,000 میں سے اگر وہ تھوڑا سا بھی کوٹا رکھ لیں تو کافی ساری خواتین جو ہیں مستفید ہو سکتی ہیں. اور دوسرا, نیشنل ڈے کے اوپر ہمیں جینڈر مائنارٹی کی بات بھی کرنی چاہیے. تیسرا سوال میرا خیال ہے میں بہت بول رہی ہوں, اب اشوک بات کر. ہاں, بیسکلی جیسے ابھی سبیہ نے بھی یہی بات کی, تو اسپیشل جب اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اب جیسے ریسنٹلی ابھی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی CSS کے حوالے سے کہ جتنے اٹیمپٹس جا رہے تھے بچوں کے, اس میں مائنارٹی کے بچے اور خاص طور پہ سندھ سے جو بچے بلانگ کرتے تھے وہ کبھی اپلائی نہیں کر پاتے تھے, یا ان کے پاس اتنا ان کی ریسورسز نہیں تھی, یا ان کا اویئرنیس نہیں تھی ان چیزوں کی. تو CSS کے اندر بیسیکلی 3 اٹیمپٹ ہوتے ہیں. ان 3 اٹیمپٹ سے ہٹ کے بھی وزیر اعظم نے ایک اعلان کیا کہ سندھ کے لیے اسپیشلی اور اوور آل جتنی مائنارٹیز ہیں پاکستان کے اندر ان سب کے لیے اسپیشل اٹیمپٹ ہوگا تاکہ وہ جو بلک پیچھے پڑا ہوا ہے ان سیٹوں کا, کوٹا کا, وہ فل کیا جا سکے. اور وہ اس اٹیمپٹ سے آؤٹ آف دا وے جا کے ہوگا. وہ اٹیمپٹ اس میں چانس جو ہے وہ اویل نہیں کر سکتا, مگر وہ 3 اٹیمپٹ اس کے بعد بھی دے سکتا ہے.
تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہوتی ہیں اور لوگوں تک پہنچتی ہیں, تو پھر لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں, فائدہ لیتے ہیں. ایک جو سندھ کی ہندو لڑکی ہے جس نے BCSS کیا ہے, جی بالکل, وہ ہمارے ساتھ بھی کام کرتی رہی ہیں, ہم اتنے خوش تھے کہ وہ برگد میں بھی ایک زمانے میں کام کرتی رہی ہیں. ثنا رام چند نام ہے ان کا. بیسیکلی وہ شکارپور سے بلانگ کرتی ہیں, اور میں سول سروسز اکیڈمی میں پڑھاتا بھی ہوں PS کیمپس کے اندر لینگویج. تو وہ ان کی 2 ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے. جتنے بھی اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں وہ اگر سندھ سے ہیں تو وہ پاکستان کے باقی صوبوں میں جا کے 2 سال کے لیے سروس کریں گے. اگر پنجاب سے ہیں تو اس طرح وائس ورسا اپنے پروونس میں وہ جاب نہیں کریں گے, کسی اور پروونس میں جا کے اپنی سروسز دیں گے. تو میں KP بلوچستان اور پنجاب کے بچوں کو سندھی لینگویج پڑھا رہا تھا تاکہ ان کی کمیونیکیشن کیسی ہو, لوگوں کے ساتھ ان کی بیٹھنا اٹھنا کیسا ہو. تو ان میں ایک سندھ سے بچی تھی جس نے CSS پاس کیا تھا. شی واز دا فرسٹ سندھی اینڈ ہندو گرل ٹو پاس CSS ایگزام. تو ان کی ابھی الوکیشن حسن عبدال میں ہے اور شی از اسسٹنٹ کمشنر اوور دیئر. دین اب انہوں نے کیا کیا کہ اس بچی نے باقی بچوں کے لیے ایک دروازہ کھول دیا کہ دس از دا وے یو کین کم. اور وہ ڈاکٹر ہے, بیسیکلی MBBS ڈاکٹر ہے. مٹھی تھرپارکر کا ایک ایسا شہر جس میں آپ آئے روز میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں, بچے مر رہے ہیں وہاں پر سوسائڈس ہو رہی ہیں, وہاں پر پانی نہیں ہے. تو اس کے باوجود ایک ایسی بچی جس نے YouTube سے CSS کی کلاسز پڑھی ہیں اینڈ شی کوالیفائڈ فار دا اسسٹنٹ کمشنر رائٹ ناؤ. ہر نیم از کرن کھتری. اینڈ جسٹ امیجن کہ کتنی اور کرن ہوئیں گی جو ان کو شاید ایکسٹرا اگر تھوڑی سی سپورٹ مل جائے تو. بکاز یہاں پر آئی تھنک بکاز ہم نے بات کوٹا کی ہے, وی نیڈ ٹو آئی تھنک لٹل بٹ ایکسپلین افرمیٹیو ایکشن ایز ویل یہاں پر. سو اف ون آف یو کین ٹیک دیٹ کویسچن اینڈ کائنڈ آف ایکسپلین کہ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے. دیکھیں اس پہ کافی بحث ہوتی ہے. جیسے بحثیں تو بہت ساری ہیں اور وہ انٹلیکچوئل اور اکیڈیمک بحثیں بھی ہوتی ہیں. جیسے ایک کوٹا کی بحث بھی ہوتی ہے کہ کوٹا دینا جو ہے ایکویلٹی نہیں ہے, اس پہ بھی بات ہوتی ہے. اس طرح سے میں ایون لفظ مینارٹی پہ بھی بہت کنٹروورسی ہے. کچھ لوگ جو میں جانتی ہوں یہاں پہ کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہمیں کوئی مینارٹی نہ کہے. تو آئی ایم ہیپی, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو بالکل نہیں کہیں گے. اصل میں وہی بات ہے ڈیفائن کرنے کے لیے, یا کبھی کبھی آپ کو ایک یہ بتانا بات کرتے کرتے کافی ہوتا ہے کہ اچھا آپ کس طرح سے ڈیفائن کرو. جیسے آج کا ایشو بھی ہے تو ہم یہ جو ہے لفظ مینارٹی بولتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. اسی طرح سے کوٹے کے اوپر بھی کئی دفعہ ینگ لوگ جو ہیں اور لڑکے ہیں, جب ہم خواتین کے کوٹے کی بات کرتی ہیں تو لڑکے اس کے اوپر نا کافی وہ شکلیں بناتے ہیں کہ بھائی یہ ایک طرف آپ لوگ ایکویلٹی, اچھا وہ یہ کہتے ہیں ایک طرف آپ لوگ ایکویلٹی کی بات کرتی ہو اور دوسری طرف آپ لوگ کوٹا مانگتی ہو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے کی ہے. کوٹا ہم اس لیے نہیں مانگتے خواتین کے لیے, مینارٹی کے لیے, کہ وہ برابر نہیں ہے. کوٹا اس لیے مانگا جاتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہوتے ہیں وہ اتنے پیچھے رہ چکے ہوتے ہیں حالات کی وجہ سے, اتنے پیچھے رہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو برابری کے مواقع دو گے تو ان کو آگے آنے میں صدیاں لگیں گی, وہ برابری ہوئے گی نہیں. تو اس لیے وہ پھر افرمیٹیو ایکشن لیا جاتا ہے, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو گروپس ہیں, یہ جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں, ان کو آپ کوٹے کے ذریعے ایک دفعہ برابر لانے کی کوشش کرو. اور اس کے بعد جب یہ چیز ہو جائے, دیکھیں آئیڈیل تو یہی ہے کہ کسی کو کوٹے کی ضرورت نہ پڑے, میں تو خود کہتی ہوں, لیکن وہ آئیڈیل سوسائٹی کریٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ہے. اینڈ کوٹا کا ایون جو ہم نے اپنی نیشنل اسمبلی اور سینیٹ میں اپنی گورنمنٹ کے اندر جو کوٹا, اس کی انٹینشن وہ کوٹا اسی وجہ سے انٹروڈیوس کیا تھا کہ اس کو آگے جا کے ضرورت نہ پڑے. انٹینشن کوٹے کی یہی ہوتی ہے, افرمیٹیو ایکشن کی ہوتی ہے کہ ہوپ فلی ون ڈے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹیمپریری سلوشن ہے لوگوں کو برابر کرنے کے لیے. اینڈ آئی ریمبر آئی سو دس ویڈیو آن لائن جس میں ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ افرمیٹیو ایکشن کیوں ضروری ہے, کوٹا سسٹم کیوں ضروری ہے کچھ لوگوں کے لیے. تو اس نے سب کو اکٹھے کیا برابر کی لائن میں, اور اس نے آدھے لوگوں کو کہا کہ جب تم لوگ 3 پہ بھاگنا شروع کرو گے اور دوسروں کو کہا تم لوگ 5 پہ بھاگنا شروع کرو گے, اور پھر دیکھتے ہیں ریس کون جیتنا ہے. لوگوں نے کہا یار آبویسلی جو لوگ پہلے جن کا ہیڈ اسٹارٹ ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ کوٹا ورکس رائٹ. کچھ لوگوں کو ہسٹوریکلی ہیڈ اسٹارٹ ہم نے دیا ہوا ہے, تو برابر لانے کے لیے دوسرے لوگوں کو تھوڑی ایکسٹرا آپ کو پش دینی پڑے گی. اور دوسری بات ہوتی ہے کبھی کبھی ایکویلٹی نہیں, ایکوٹی کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اینی اسٹوریز آف جو آپ کی کوئی کیس اسٹڈیز ہوں جہاں پر آپ کو لگا ہو کہ اس طرح کے پروگرامس کو ینگ لوگوں کو ڈفرینٹ ریلیجیس آئیڈینٹی سے ایکسپوز کرنے سے فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. جیسے میں 2-3 ایگزامپلس دوں گی. اب ہم جیسے کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں نا,
تو ایک ہے ادھر باٹاپور ہے, گرین ٹاؤن ہے, یہ ایسی یونین کونسلز ہیں جہاں پہ بیسیکلی مختلف ہیں, مسلمان بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, اور مسلمانوں کے اندر بھی شیعہ سنی بھی ہیں, تو یہ بڑی مکس گروپ ہے. تو وہاں پہ ہم کو پچھلے 5 سالوں سے کام کر رہے ہیں. تو ہم لوکل پیس اسٹرکچر بناتے ہیں, اس کو ہم LPS بولتے ہیں. جب وہ ہم لوکل پیس اسٹرکچر بناتے ہیں نا, اس میں ہم مسلمان بھی لیتے ہیں, کرسچنس بھی لیتے ہیں, اور مسلمانوں کے اندر بھی مختلف سیکٹ کے لوگ لیتے ہیں, اور وہ ایک جیسے 10 سے 15 لوگوں کا ایک گروپ بنا دیتے ہیں. اس گروپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو انٹرنلی یہاں پہ جو بھی کانفلکٹس آتے ہیں نا, ان کانفلکٹس کو آپ نے پولیس تک نہیں لے کے جانا, ود ان کمیونٹی آپ نے اس کو ریزالو کرنا ہے. اچھا, ایک تو یہ جو LPS ہے, لوکل پیس اسٹرکچر, یہ ہمیں بہت اچھے ریزلٹس دے رہا ہے. لاہور کے اندر 8 یونین کونسلز اور گجرانوالہ کے اندر بھی 4 یونین کونسلز ہیں جہاں پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے اندر سے بہت ہمارے پاس کیس اسٹڈیز آتی ہیں. میں ابھی ریسنٹ ایگزامپل دوں گی. جیسے آپ کو پتہ بھی محرم ہے, محرم کا مہینہ ہے, اور یہ بھی ہمارے لیے تھوڑا سا سینسٹیو مہینہ ہوتا ہے. تو ہماری ان یونین کونسلز کے اندر, اور یہ کرسچنز اور مسلمان جو سنی ہیں, انہوں نے مل کے یہ بات کی کہ ہم نے یہاں پہ اپنی جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کے لیے سبیلز لگانی ہے, اور وہ سبیلز لگا رہے ہیں. جب وہ مطلب محرم کا جلوس آتا ہے تو وہ ایک یونین کونسل کے اندر وہ بہت سارے جوس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مطلب کہ جوس آتے ہیں تو ان کو ملتے ہیں, جوس پلاتے ہیں. ایک جو ہے وہ انہوں نے جیسے شربت کے بڑے بڑے ٹب لگائے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی مجھے اگزامپل لگی تھی, جو کہیں نہ کہیں دیکھیں شیعہ سنی اور پھر شیعہ سنی کرسچن, ایک 3 ڈفرینٹ جو کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان ایک بڑا اچھی دوستی کی فضا بن رہی ہے. تو یہ والی ایک بڑی مجھے اچھی بات لگی تھی. اس کے علاوہ ہمارے پاس میرا حال ہے اشوک صاحب میں بہت ایگزامپلز ہیں. بیسیکلی میں ایگزامپل ایک سندھ کی دوں گا. سندھ کے اندر ایک ریوا چند نام سے ایک شخص ہیں, بیسیکلی وہ ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, مگر ان کی ایفیلیشن ہمیشہ مولائیوں کے ساتھ اور حسینیوں کے ساتھ رہی ہے. جب اب ان کی ایک کئی سالوں کی یہ پریکٹس ہے کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ اسی طرح فالو کرتے ہیں جس طرح ہماری باقی کمیونٹی اس کو فالو کرتی ہیں. وہ نواخوانی بھی کرتے ہیں جی, اور وہ وہاں جا کے مطلب ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, نیاز بھی کھاتے ہیں, اور ایون اب ان کی پہچان وہ ایز اے حسینی کے طور پہ کرائی جاتی ہے. حسینی پنڈت اور جی, حسینی پنڈت بھی کہلاتے ہیں وہ بیسیکلی. تو یہ بہت انکلوسیونیس ہوتی ہے. I also have it's not the kind of example you have. میری ایگزامپل یہ بتانا چاہتی کہ یار یہ پروسیس ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہم نے کچھ سال پہلے ایک ورک شاپ کروائی تھی جہاں پر ہمارے پاس ینگ لوگ تھے ڈفرینٹ مذہب کے, اینڈ ایک میرے پاس پارٹیسپینٹ تھا who had never interacted with anyone from the Hindu community. اور یہ ہوتا ہے, بہت لوگوں کی ریالٹی ہے کہ ان کی کبھی تعلق ہی نہیں, ان کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا بچوں کو کہ اچھا یہاں پر ہندو کمیونٹی بھی اور بالکل سو بات چیت میں اس لڑکے کو لگا کہ شاید میں نے کچھ ایسا بول دیا ہے جو شاید اس ہندو اسٹوڈنٹ کو آفینسو لگا. وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے, میں آکورڈ فیل کر رہا ہوں. اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم ڈیل کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آئی میڈ دیم ٹاک آپس میں. دے ہیڈ اے ڈیفیکلٹ کانورسیشن. اٹ وازنٹ ایزی, اٹ واز اے ڈیفیکلٹ کانورسیشن, بٹ یو نو وٹ, آفٹر دیٹ کانورسیشن دے ہگڈ, دے بیکیم فرینڈز, اینڈ دا ریسٹ آف دا ورک شاپ وینٹ سیملیسلی. تو میں کہنا ہے آپ لوگوں کو یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جرنی ہوتی ہے انٹرفیتھ ہارمونی کی, یہ ساری پیاری نہیں ہوتی. لیکن اگر ہمیں ریئلائز ہو جائے, جیسے آئی ریمبر ایک دفعہ میں ایک چرچ میں گئی تھی کرسمس کے موقع پہ, اور یہ بہت پرانی بات ہے, مجھے نہیں پتا تھا, تو میں نے لفظ مسیحی کی جگہ اور لفظ استعمال کیا, تو وہ مجھے پھر اینڈ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے نہیں پتا. تو اینڈ پہ آ کے انہوں نے, جو پادری صاحب تھے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ یہ لفظ ہمارے لیے اوفینسو ہے. میں کہا جی آج کے بعد میں یہ لفظ بالکل, تو میں نے اس کے بعد وہ لفظ کبھی نہیں بولا. تو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں یہ اس طرح کے پروگرامس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور ایون ریشم اس طرح بھی ہے نا کہ کچھ الفاظ ٹیبوز سے بن جاتے ہیں. جی, جس طرح کمیونٹیز سمجھتی ہیں کہ جیسے کہتے ہیں ہمیں غیر مطلب غیر کے نام سے نہ پہچانا جائے. بالکل ٹھیک ہے, غیر مسلم کہنا کہ ہم مسلمان نہیں, تو مطلب کسی بھی کمیونٹی کے لیے انکلوسیو. بالکل, تو یہ چیزیں ٹیبوز کے طور پہ پہچانی جاتی ہیں. خاص طور پہ جس طرح مائنورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ مائنورٹی کو بھی کئی بار اس طرح کہا جاتا ہے کہ نہیں مائنورٹی, وی آر ناٹ مائنورٹیز. لوگ یہ بھی سوچتے ہیں اس بات کے حوالے سے. ایز سم ون ہو knows this space very well, آپ ینگ لوگوں کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, آپ ایک گورنمنٹ کے ادارے میں بھی انوالوڈ ہیں, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسپیسیفک کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں سسٹمیٹکلی, جو ہماری ڈفرینٹ گروپس کو برابری کی سطح پہ لے کے آئیں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہسٹری کی بکس کے اندر مائنورٹی جو پاکستان کی ہیں
ان کی کہیں بھی نمائندگی نہیں ہوتی، چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی اور جینڈر کے حوالے سے ہو، چاہے پھر جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کے حوالے سے ہو. تو انکلوسیونیس کیوں نہیں آتی بچوں کے اندر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا حصہ ہی نہیں ہے. اور پھر وہی بچے جب گھر جا کے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پیرنٹس نے بھی وہی کیریکلم پڑھا ہے جو بچے ان کے پڑھ رہے ہیں. تو اگر اس طرح سے کیریکلم میں وہ چیزیں چینج آئیں گی تو کافی پازیٹیو چیزیں آئیں گی. پھر سنگل نیشنل کیریکلم جب آیا تو اس کیریکلم کے اندر جو ایس او پیز ہم نے بنائی، جو ایس ایل اوز ہم نے وہاں پر بنائے، ان ایس ایل اوز کے اندر ایک تو ریلیجیس مائنورٹیز کا بہت ذکر ہوا کہ اسلامیات کی جگہ پہ اخلاقیات نہیں پڑھائی جائے گی، ان بچوں کو ان کا دھرم پڑھایا جائے گا جس دھرم سے وہ بلانگ کرتے ہیں. اب پھر ایک بہت بڑا ڈسکشن چل پڑا کہ اگر وہ بچے دھرم وہ پڑھیں گے، کسی اسکول میں 2 بچے ہیں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں 50 ہیں، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. چلیں اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، چلیں کیریکلم بناتے ہیں، چلیں نہیں بناتے. تو اگر مین چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر لٹریچر ہوگا، کنٹینٹ ہوگا، آپ کے پاس کیریکلم ہوگا تو امپلیمنٹ ہوگا، ادروائز یہ ہونا ممکن نہیں ہے. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو گورنمنٹ آف پاکستان کہ انہوں نے یہ ایک انٹرو دیا کہ ہمیں ان کے بچوں کو ان کا دھرم پڑھانا چاہیے. جب وہ کیریکلم ہوگا تو پیرنٹس کے پاس بھی ایک آپشن ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں. 2% کوٹا آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور آگے مزید ہو رہا ہے. جب وہ مائنورٹی کے بچے آگے پڑھ کے آئیں گے تو آبویسلی جب 5% کوٹا جو جاب کا ہے وہ ان کے لیے کہیں نہ کہیں جا کے ایڈجسٹ ہوگا. تو یہ چیزیں چین کے تھرو چل رہی ہیں، پائپ لائن میں ہیں. موسٹ پرابلی وہ آگے جا کے کافی بیٹر ہوں گی. اور نہ صرف ان دھرم کی کتابوں میں ان کی مائنورٹی کا ذکر ہو، مائنورٹیز کے حوالے سے جو پازیٹیو کریکٹرز ہمارے پاس پاکستان میں ہیں یا گزر چکے ہیں یا جو اب آنے والے ہیں، ان کا ذکر ہماری کتابوں میں، چاہے وہ پاکستان اسٹڈیز کی کتاب ہو، چاہے کوئی اور کتاب ہو، اس میں بھی ہو، تو میجورٹی کو انکلوسیونیس کا ایک آئیڈیا ہوگا کہ وی آر دا ون نیشن، وی آر دا ون کمیونٹی. بالکل بیوٹیفلی سیڈ. جی میری ایک ریکمنڈیشن ہے، ریکویسٹ بھی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اگین ہمیں افرمیٹیو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ہم جب بھی کوئی کمیٹیز بناتے ہیں، جب بھی ہم کوئی بورڈ فارم کرتے ہیں، یا جب بھی کوئی ہم اس طرح کا انیشیٹو لیتے ہیں، تو ہمیں اس کے اندر جو ڈسیزن میکنگ والی باڈیز ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اندر ہمیں منارٹی کو ریلیجیس منارٹی کے لوگوں کو انڈکشن کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ جیسے اشوک کمار صاحب جو ہیں وہ کریکلم ونگ کی جو کمیٹی تھی، ناٹ کریکلم ونگ، ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کا حصہ بنے، لیکن کمیٹی ایٹ لیسٹ جو ایڈوائزری کمیٹی بنی اس کا حصہ بنے. اسی طرح سے جیسے گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایکشن لیا ہوا ہے، افرمیٹیو ایکشن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی جو اس طرح کی کمیٹیز ہوں گی اس میں خواتین کی نمائندگی لازمی قرار دی گئی ہے. تو میرا خیال ہے جس طرح سے خواتین کی لازمی قرار دے دی گئی ہے، اسی طرح سے اگر ہم یہ ساتھ کر لیں کہ ہم نے ریلیجیس منارٹی کے لوگوں کو بھی اس میں سپیس دینی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک سیٹ بھی جب ملے گی تو ایک تو یہ کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آئے گی، مین اسٹریم کا حصہ بنے گی. اور پھر جب ایک منارٹی کا بندہ بیٹھا ہوگا اور آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہوگی تو آپ لامحالہ تھوڑے سینسٹیو ہوں گے اور سینسٹیو ہو کے ریلیجن پہ بات کریں گے، اور پھر وہ بندہ جو ہے یا بندی جو ہے وہ بھی ان پٹ دے گی. تو میں یہ بہت بڑی میری خواہش بھی ہے، ریکمنڈیشن. بالکل، دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. جی تو دوستو، آئی تھنک موسٹ پرابلی آپ لوگ یہ ایپیسوڈ 11 اگست کو ہی دیکھ رہے ہوں گے یا شاید اس سے ایک دن پہلے. بٹ دا پوائنٹ آف ہیونگ دس کانورسیشن واز ٹو سیلیبریٹ ہمارا مائنورٹی ڈے اینڈ آلسو ریکگنائزنگ کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، چاہے آپ کی پاپولیشن کا وہ 20% حصہ ہوں یا 1% حصہ ہوں یا 0.5% حصہ ہوں. پوائنٹ وہ ہے کہ وہ آپ کی پاپولیشن کا ایک حصہ ہیں. اینڈ اٹ از اپ ٹو آل آف اس ٹو انشور کہ آل دا kinds of people جو ہمارے ملک میں بستے ہیں they are treated equally, even though they're not, but we should strive for that کہ they're treated equally. اینڈ پہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی، سنس آپ سندھی لینگویج کے ایک پروفیسر ہیں، آپ سندھی میں ذرا ہمارے آڈینس کو ذرا کہیں کہ اگر ان کو یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگے تو وہ ہمارا یوٹیوب پہ sure پلیز. मुंहिंजो तालुक़ु बेसिकली सिंध सां आहे ऐं मां सिंधी आहियां. रेशम असां सां गॾु तमामु वॾे अरसे सां गॾु आहे ऐं बेसिकली उहे माइनॉरिटीज़ जे हवाले खां जेके जनरल इशूज़ आहिनि, सिंध जा हुजनि, पंजाब जा हुजनि या ओवरऑल पाकिस्तान जा हुजनि, उन्हनि खे हाईलाइट कंदियूं रहनि थियूं ऐं ॿाहिरि बि वेंदियूं रहनि थियूं. त मुंहिंजी तव्हां सभिनी खे गुज़ारिश आहे त इहो चैनल सब्सक्राइब कयो ऐं जेतिरा सिंधी आहिनि वधि खां वधि सिंधी हिते अचो ऐं ॾिसो त रेशम जो कहिड़ो कमु आहे.
Thank you so much. Thank you, everyone.